اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی زندگی مبارک پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوصاف اور شمائل اور عادتیں پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا بیان چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفل روزوں سے متعلق۔ تو ہم اس میں 303 احادیث شریفہ جملہ پڑھ چکے ہیں اب تک کتاب میں سے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 304 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے اور جمعرات کے روزے کو یاد سے اختیار کرتے تھے، تلاش کرتے تھے اور رکھتے تھے، یعنی اہتمام کرتے تھے۔ پیر کے اور جمعرات کے روزے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی اور تشریح جو ہے آگے احادیث میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 305 حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال جمعرات اور پیر، منڈے اور تھرسڈے، دوشنبہ کہتے ہیں، دوشنبہ پیر، ہمارے یہاں دکن میں پیر کہتے ہیں، پتہ نہیں اور علاقوں میں شاید سوموار کہتے ہوں گے، سوموار۔ تو پیر کا دن جو ہوتا ہے، منڈے کا دن جو ہوتا ہے، منڈے اور تھرسڈے کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جس وقت پیش کیے جاتے رہے ہوں اس وقت میں روزے کی حالت سے ہوں، میں روزے کی حالت سے ہوں، ادھر اعمال پیش کیے جائیں۔ یعنی ایک طریقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کہ بندے کے جب اعمال پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ خصوصی نگاہ سے دیکھے کہ یہ کس بندے کا عمل ہے، تو وہاں پر وہ دیکھے کہ یہ بندہ ہے جو اس وقت روزے سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ہوتا ہے کہ پیر کے اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے۔ حدیث نمبر 306 حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں جب روزہ رکھتے، مہینے میں 3 روزے، ہم سابق میں حدیث پڑھ چکے ہیں کہ سرکار مہینے میں کسی بھی وقت ابتدا میں یا انتہا میں یا درمیان میں 3 روزے رکھا کرتے۔ تو وہ 3 روزے کیسے ہوتے؟ تو فرماتے مہینے میں جب سرکار روزے رکھتے تو سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، ہفتہ، اتوار اور پیر، یہ 3 دن روزے رکھتے ایک مہینے میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رکھتے۔ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبِعَاء وَالْخَمِيسِ، اور پھر اگلا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگل، چہارشنبہ، جمعرات، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اس طرح سے روزہ رکھ لیتے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تین دن جو روزے رکھنا ہے اس کے لیے دنوں کو مخصوص نہیں فرماتے، کبھی یہ 3 دن رکھ لیتے، کبھی وہ 3 دن رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بدل کر روزے رکھا کرتے۔ حدیث نمبر 307 حدثنا ابو مصعب المدینی عن مالک بن انس عن ابی النضر عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنها قالت ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصوم في شهر اکثر من صیامه في شعبان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے زیادہ وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اکثر من صیامی فی شعبان، شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں فرماتے تھے، نہیں رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 308
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ میں کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سوال کیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے؟ قالت نعم، انہوں نے فرمایا ہاں سرکار رکھتے تھے۔ قلت من ایہ کان یصوم، میں نے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے دنوں میں رکھتے تھے؟ ہر مہینے میں 3 دن رکھتے تھے، پر وہ 3 دن کون سے ہوتے تھے وہ؟ جی قالت کان لا یبالی من ایہ صام، تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے کہ وہ کن دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی مہینے کے ابتدا میں رکھ رہے ہیں یا انتہا میں رکھ رہے ہیں یا بیچ میں رکھ رہے ہیں، یا سیٹرڈے ہے یا سنڈے ہے یا ٹیوزڈے ہے یا وینسڈے ہے، ہاں فرائیڈے ہے تھرسڈے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کوئی بھی 3 دن رکھ لیا کرتے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 309 حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ عاشورہ 10 محرم جس کو کہتے ہیں ہم، عاشورہ ایک ایسا دن تھا جس میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے ایام جاہلیت سے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے سے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا رواج تھا، یہ طریقہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی بعثت سے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایون مکہ میں بھی جو ہے بعثت کے بعد بھی وحی شروع ہونے کے بعد سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے تو وہاں پر بھی سرکار یہ روزہ رکھے اور لوگ کو حکم بھی دیے کہ یہ روزہ رکھو۔ فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفریضة وترك عاشوراء، فرماتی ہیں پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کا مہینہ مکمل مہینہ روزہ رکھنے کا، شہر کیا کہتے ہیں وہ آیتیں نازل ہو گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جی تم پر فرض کیے جاتے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، وہ آیتیں نازل ہوئی اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو حضور اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے رکھے جانے لگے اور عاشورہ کو ترک کر دیا گیا۔ جی کان رمضان هو الفریضہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان عاشورہ کے روزے کو فرض جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیے نا عاشورہ کا روزہ رکھو رمضان سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب عاشورہ کا حکم دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے آئے تو وہ روزے فرض ہو گئے، وَتُرِكَ عاشورہ، اور عاشورہ کو ترک کر دیا گیا، یعنی عاشورہ کی فرضیت کو ترک کر دیا گیا۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض نہیں رہا۔ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، پس جو چاہے اس کو روزہ رکھ سکتا ہے عاشورہ کے دن، اور جو چاہے اس کو ترک کر سکتا ہے، یعنی فرض باقی نہیں رہا۔ اب یہ عوام الناس میں جو باتیں چلتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں اور یعنی اس کو مؤکد بناتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات جو ہے ایسے ہیں جو یعنی کیا کہتے ہیں، زیادہ تر میں پتہ نہیں ان کی شریعت میں ان کے فقہ میں کیا ہے، شیعہ حضرات کے فقہ میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن عام طور پر اس طرف سے جو باتیں ہیں ان سے سننے میں آتا ہے کہ نہیں اس دن یزید کی ماں روزہ رکھی تھی عاشورہ کو، جی معاویہ کی ماں روزہ رکھی تھی، پتہ نہیں کس طرح کی روایتیں آتے ہیں، یہ بالکل نامناسب باتیں ہیں۔ ایسی کوئی روایت آج تک میرے پڑھنے میں نہیں آئی کہ یزید کی ماں روزہ رکھی تھی۔ آپ کو لگتا ہے، آپ حضرات کو لگتا ہے کہ یزید کا گھر بھی ایسا گھر تھا کہ جہاں پر روزے رکھے جاتے؟ جی یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا عاشورہ کو، وہ گھر میں جہاں پر فرائض نہیں ادا ہوتے تھے وہاں پر سنت روزے رکھے جاتے تھے ہوں گے؟
تو یہ بالکل نامعقول باتیں ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل نامعقول اور فضول باتیں ہیں، اور میرے آج تک کوئی ایسے پڑھنے میں بات نہیں ہے. یہ سڑکوں پہ چلنے والی بات ہے، کہتے یزید کی ماں روزہ رکھی تھی اس لیے ہم ہرگز نہیں رکھیں گے. نہیں، یہ بالکل ایک ہٹ درمی اور ضد اور کیا کہتے ہیں لا علمی والی بات ہے. ہاں کوئی بات ہو حدیث سے کوئی پیش کرے، سرکار کے عمل سے پیش کرے، اہل بیت کے عمل سے پیش کرے، یا صحابہ کرام کے عمل سے پیش کرے، اس کی سند مضبوط ہو تو ایسی باتیں پیش کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر یہ بات پکی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ بات پکی ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا. رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی. عاشورہ کا روزہ اب فرض نہیں ہے، جو چاہے وہ روزہ رکھ لے اس کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس کے اندر فلیکسیبلٹی اور گنجائش ہے. جی وہاں پر یزید اور یزید کی ماں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں. ہاں وہ دن ایسے ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں یاد آ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقینی بات ہے کہ ہر اہل ایمان کو ان کی یاد آئے گی، رونا آئے گا، غم کا احساس ہوگا. اور یقینی بات ہے جب ان کے مظلوم ہونے پر غم ہوگا تو یقیناً ظالموں کے لیے بھی دل جلے گا، اور ظالموں کے لیے بھی بددعائیں نکلے گی دل سے، اور اللہ تعالیٰ ان کا شدید حساب لے. اور اللہ تعالیٰ یزید اور یزیدی فکر رکھنے والے اور اس منہج اور اموی منہج پہ، ظالمانہ منہج پہ چلنے والے، وہ سوچ رکھنے والے، ان کی تائید کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے اور شدید ترین عذاب دے. اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے، فرض ہے. یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو مسائل روزہ میں شامل کر دے کر جو ہے روزے رکھانے اور روزہ نہیں رکھانے کی طرف نہیں جانا چاہیے. بلکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ بات اگرچہ کہ تھوڑا سا مضمون سے ہٹ رہی، لیکن میں ضروری سمجھ رہا ہوں یہ کہنا، جب امام حسین علیہ السلام کی محبت کی بات آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزے رکھنا چاہیے. ہاں دوسروں کو کھلائیے آپ، لیکن آپ بذات خود جو ہے ایصال ثواب کے لیے، ثواب ہدیہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھلائیے اور خود روزہ رکھیے. جی پیاسے کے نام سے آپ بھی تھوڑا پیاسے رہیے. محرم کے دنوں میں روزے رکھیے، 10 کو رکھیے، 9 کو رکھیے، 8 کو رکھیے، 7 کو رکھیے، پہلی محرم سے رہ جائیے. آپ کی محبت کا مسئلہ ہے، کوئی منع نہیں ہے. جی نہ کوئی فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ فرض ہے، لیکن اگر محبت ہے تو آپ روزے رکھیے، کثرت سے روزے رکھیے، ان کو یاد رکھیے. جی ان کو یاد رکھیے اور ان سے محبت کا اظہار کریے. اور جو حضرات یعنی اس میں خاص طور پر یہ جو شیعوں کا ایک طبقہ ہے، شیعوں میں بھی سب کے پاس نہیں ہے، لیکن ماتم سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن شیعوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس دن جو ہے ایسا خونی ماتم کرتے ہیں اور خون اپنا بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. میں ان سے بار بار اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو بھئی آپ کی فقہ آپ کے ساتھ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو اہل سنت والجماعت ہے اور ہم کو اہل سنت والجماعت کا لٹریچر کافی ہے محبت اہل بیت کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لٹریچر ہے جی جس میں آپ کو ماتم کا آرڈر دیا جاتا، ماتم تو کرتے ہیں وہ لوگ سبھی کے پاس، لیکن بڑی تعداد ان کے پاس، یعنی ان کے بڑے فقہا سب منع کرے کہ اپنا خون نہیں نکالنا. لیکن اگر کوئی اپنا خون ہی بہانا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے نام سے خون ڈونیٹ کرو انسانیت کے لیے. آج کتنے بیماریاں پھیل رہے ہیں، کتنے لوگ کو خون کی ضرورت ہے، کینسر کتنا عام ہو چکا ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، ہر جگہ خون کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پر جب محرم آ جائے تو میں آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور سبھی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام شیعیت اور سنیت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عرب کا اور عجم کا میٹر نہیں ہے، یہ انسانیت اور شیطانیت کا مسئلہ ہے. امام حسین انسانیت کے نمائندہ ہے، انسانیت کے نام ہے، اور یزید جو ہے یہ شیطانیت کا نام ہے. وہ گروہ جو ہے وہ شیطانی گروہ تھا، اور وہ گروہ کا کام تھا انسانوں کو ختم کرنا، اور امام حسین کا کام تھا انسانیت کو بچانا. تو امام حسین علیہ السلام کے نام سے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا خون کا عطیہ دیجیے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کرے، جس کے پاس صحت ہے وہ روزہ رکھے، جو دے سکتا ہو وہ خون کا عطیہ دے. اگر 10 محرم کو آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، 9 کو خون دیجئے، 8 کو خون دیجئے، 11 کو خون دیجئے. آپ جی خون کا بلڈ ڈونیٹ کریے اور نیت کریے کہ یہ میں جو خدمت کر رہا ہوں یہ اتباع امام حسین میں کر رہا ہوں، امام حسین کی اقتداء میں کر رہا ہوں، اور امام حسین کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. انہی کے نام بس میں یہ خون اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا نام ان کے گروہ میں لکھ دیا جائے، ان کے چاہنے والوں میں لکھ دیا جائے. ایسا کوئی لاجیکل عمل اور ایسا عمل جس کو امام حسین بھی قبول فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ بھی کے پاس بھی مقبول ہو، اس طرح کا عمل کرنا یہ زیادہ لاجیکل رہتا ہے. بہرحال بات آ گئی، میں عرض کر دیا
تو رمضان کی فرضیت ختم ہو گئی. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے رمضان کے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو ترک کر دے. اب عاشورہ کا روزہ چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ رکھنے سے ثواب تو مل ہی جاتا ہے. حدیث نمبر 310 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخص من الأيام شيئا. حضرت علقمہ کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کے معاملے میں دنوں میں کچھ دن مخصوص کرتے تھے؟ ہاں یہ دن رکھنا ہے، یہ دن نہیں رکھنا، اس طرح سے مخصوص کرتے تھے. قالت کان عملہ دیمتن، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ایک پابندی والا عمل ہوتا، ہر عمل سرکار کا ایک پابندی والا عمل ہوتا ہے. یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے تو ہاں ضرور مختص کرتے کہ یہ دن میں رکھنا ہے مجھے روزہ اور یہ دن مجھے نہیں رکھنا ہے، اس کی پابندی کرتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد پھر ضرورت پڑنے پر بدل بھی دیتے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان پلان نہیں ہوتے تھے روزے. جب روزے رکھتے تھے تو عبادت کی نیت ہوتی تھی تو وہ پلان کر کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے کہ ہاں یہ تاریخ کو میں رکھ لوں گا روزہ، یہ تاریخ کو نہیں رکھوں گا، یہ دنوں کو رکھوں گا، یہ دنوں کو نہیں رکھوں گا. اس میں دن کی وجہ سے نہیں ہوتا، سوائے پیر اور جمعرات کے. منڈے اور تھرسڈے کو جو ہے دن کے اعتبار سے خاص کرتے تھے، باقی دنوں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا تھا. باقی دنوں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا تھا. جب رکھنا ہوتا تو پلان سے رکھتے، جب چھوڑنا ہوتا تو پلان سے چھوڑتے. ٹھیک ہے. وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُطِيقُ. آقا پابندی سے یہ عمل کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ اتنا کر سکے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. اتنا نہیں کر سکتے. تم میں سے کوئی نہیں ہے جو ان جیسا کر سکے، اور یقیناً کوئی نہیں کر سکتا ان جیسا. حدیث نمبر 311 جی 311 حدثنا. یہ جو بعض حضرات کا ایسا خیال آتا کہ سرکار اتنے رکعت پڑھ لیے تھے ہم بھی اتنے رکعت پڑھ لیے، سرکار اتنے روزے رکھ لیے تھے ہم بھی اتنے روزے رکھ لیے. نہیں بھائی، وہ اخلاص کہاں سے لائیں گے، وہ کیفیت کہاں سے لائیں گے؟ جی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اپنے عمل کو کبھی بھی تولنا نہیں، موازنہ نہیں کرنا. یہ بے ادبی بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے. بے ادبی ہے جس کی وجہ سے ایمان جائے گا، اور بے وقوفی ہے اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہاں سرکار بھی 3 روزے رکھ لیے میں بھی 3 روزے رکھ لیا. اگر کوئی یہ سوچ رہا تو بھائی صاحب ان کے صحابہ کا ایک مٹھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، ہم احد برابر پہاڑوں کے برابر سونا لے کے گئے تو اس کے برابر نہیں ہوتے. کون؟ سرکار کا عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے جو سرکار کے غلام اور جانبدار تھے، سرکار کے خادم تھے. ان کا عمل اتنا ہے کہ ہم کوئی ان کے سونے کے پہاڑ بھی لے کے چلے گئے تو ان کے ایک مٹھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. اور آج کا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ سرکار بھی اتنے روزے رکھے. یہ بے ادبی بھی ہے. میں بتا رہا ہوں یہ بے ادبی بھی ہے اور یہ بے وقوفی بھی ہے. یہ دونوں کام سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ایمان بھی بچے گا اور عمل بھی بچے گا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 311 حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، یعنی میں گھر میں تھی، سرکار باہر سے تشریف لائے اندر داخل ہوئے. وعندی امرأۃ، اور میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. سرکار تشریف لائے اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. فقال من هذه، سرکار نے پوچھا کون خاتون بیٹھی ہے، کون عورت ہے یہ؟ قلت فلانۃ لا تنام الليل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں خاتون ہے. کچھ نام تھا ہوگا، کچھ تعارف دیے ہوں گے، تو فلاں یہ فلاں خاتون ہے لا تنام اللیل. ان کا انٹروڈکشن میں اس طرح سے انٹروڈیوس کرا ہے ام المؤمنین عائشہ کہ یہ بڑی نیک عورت ہے اور یہ پوری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتی ہے، رات میں سوتی ہی نہیں ہے. یہ خاتون رات میں سوتی ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر، فکر، عبادت، تلاوت اور اسی میں پوری رات ہر روز جو ہے یہ رات میں جاگا کرتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم من الاعمال ما تطیقون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے تم پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا تم کر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا ہی عمل تم پر لازم ہے. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی بالکل بھی بیزار نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم بیزار نہ ہو جاؤ.
جی تم تھک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے, بندہ جتنی بھی عبادت کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تم مایوس, تم تھک جاؤ گے, تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا, جی تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا, تو تمہارے تھکنے تک اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں رکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو قبول کرے گا, تم جتنا بھی کر سکتے کرو, لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو. وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. اور رسول اکرم صلی اللہ, ابھی ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا عمل وہ تھا جس کو کرنے والا اس کی پابندی سے کرے. جب کوئی آدمی عمل ٹھان لے اور اس کو پابندی سے کرے تو یہ سرکار کو پسند تھا. ایسا نہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرنے کی نیت کر لی اور روزانہ کر رہے ہیں اور 3 رات 4 رات 10 رات 20 رات, اس کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کام دھام سب الٹ پلٹ ہو جاتے, صحت پہ اثر پڑ جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایسا کام نہیں کرنا. کام اگر کریں گے تو ایسا کام کرو جس کی آپ پابندی کر سکتے ہو. حدیث نمبر 312. حدثنا ابو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل. حضرت ابو صالح کہتے ہیں میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے اور ام المؤمنین ام سلمہ سے, 2 امہات المؤمنین سے رضی اللہ عنہما سے میں نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا تھا, کون سے کام کو سرکار زیادہ پسند کرتے تھے. قالتا, تو ان دونوں نے یہی بات کہی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ما دیم علیہ وان قل, جس کو پابندی سے کیا جائے اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جس کام کو پابندی سے کیا جائے وہ تھوڑا بھی اگر رہا تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پسند تھا. حدیث نمبر 313. حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. عوف بن مالک, ان کے بارے میں لکھیے, یہ صحابی ہے. عوف بن مالک الاشجعی, عوف بن مالک الاشجعی, یہ صحابی ہیں اور یہ پہلی جنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پہلی جنگ میں شریک ہوئے وہ جنگ خیبر رہی ہے. جنگ خیبر پہلی جنگ رہی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عوف بن مالک شریک رہے اور آپ کا انتقال 73 ہجری کو ہوا. 73 سن 73 ہجری میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات موجود تھا. میں ایک رات سرکار کے ساتھ تھا. فاستاک, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا. ثم توضأ, پہلے اچھے سے مسواک کیا, اس کے بعد وضو فرمائے. یعنی مسواک, ایک بات میں بتاتا ہوں کہ مسواک کرنا ہے وضو سے علیحدہ ایک کام ہے, اگرچہ کہ وضو کا حصہ بھی بن سکتا ہے وہ. یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے سے مسواک کر دیتے تھے, اچھے سے پورے دانت صاف کرتے, اس کے بعد وضو فرما لیتے تھے. تو اسی طرح سے ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس اگر مسواک نہیں, آج ہمارے ہاتھ میں اگر برش ہے تو اسی سنت کا خیال رکھتے ہوئے پہلے ہم کو اچھی طرح سے برش کرنا چاہیے, اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے. یعنی جب اٹھتے ہیں, سو کر جب اٹھتے ہیں اس وقت کی بات ہے. فاستاک ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے, پھر وضو کیے, پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے رات میں کھڑے ہو گئے. تو میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کی نماز میں. ٹھیک ہے, ان کی نماز میں میں کھڑا ہو گیا. فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کیے اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلے جو ضم سورہ پڑھے وہ سورہ بقرہ سے انہوں نے تلاوت شروع کی. فلا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی رحمت کی آیت کے پاس سے گزرتے, رحمت کی آیت, جب رحمت کا کوئی بیان آتا قرآن کریم میں,
رحمت کا بیان آتا الا وقف فسأل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے پاس تھوڑی دیر رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے. ولا يمر بآیت عذاب الا وقف فتعوذ، اور جب کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران قرآن پڑھتے ہوئے کسی عذاب کے اور سزا کے بیان کے پاس سے گزرتے، سزا اور عذاب کی آیتوں کے پاس سے گزرتے، تو وہاں پر وہ آیت پڑھ کے سرکار رکتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، فتعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. جی ثم رکع فمکث راکعا بقدر قیامه. اب اچھا یہ اس میں معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو جیسا کہ ہم بتائے کہ نفل نمازوں کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں اضافہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اضافہ تکبیر ہے، اضافہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، دعا ہے نماز میں. نماز کے دوران نفل نمازوں میں ان چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے یہ اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے نفل نمازوں کے اندر جب قرآن پڑھ رہے ہوں اور قرآن کے معنی پہ آپ غور کر رہے ہوں، اگر عذاب کی آیتیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں. بیچ آیت میں آپ رک کے آیت مکمل کر کے آپ رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ سکتے ہیں. اور رحمت کا اگر بیان ہو تو اللہ کی رحمت مانگ سکتے ہیں، جنت کا بیان ہو تو جنت مانگ سکتے ہیں، دوزخ کا بیان ہو تو دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں. یہ نفل نمازوں کے اندر اس کی گنجائش بھرپور ہے. ٹھیک ہے. ثم رکع فمکث راکعا بقدر قیامه، پھر انہوں نے رکوع کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا، فمکث راکعا بقدر قیامه، تو اتنا لمبا رکوع کیا جیسا کہ انہوں نے قیام کیا تھا، جس کھڑے رہنے میں لمبی تلاوت کی تھی آپ جی، اسی طرح سے رکوع میں بھی آپ بہت لمبا رکوع کیے. وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. کیا تسبیح پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، لیکن نفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے، کبھی یہ تسبیح پڑھتے. سبحان ذی الجبروت، پاکیزہ ہے وہ ذات جو غلبے والی ہے، غلبے والا اللہ وہ پاک ہے. والملکوت، اور ملکیت، مالک جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہ پاک ہے جی. والکبریاء، اور بڑائی والا جو اللہ ہے وہ پاک ہے، بڑائی والا ہے، جو کہ وہ اللہ جو بڑائی والا ہے. والعظمت، اور جو عظمت اور شان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کیے. ثم سجد بقدر رکوعہ، اور پھر اس کے بعد سجدہ کیے تو ویسے ہی لمبا کیے جس طرح سے رکوع لمبا کیے. اور سجود میں کہتے ہیں سبحان ذی الجبر، ویقول فی سجودہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. وہی تسبیح جو رکوع میں پڑھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی تسبیح پھر سجدے میں پڑھ رہے ہیں. ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل رکعہ. پھر اس کے بعد کی رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران پڑھے، پھر اس طرح سے اور ایک سورہ، پھر اس طرح سے اور ایک سورہ. اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں کرتے چلے جاتے. اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے. اب یہ ایک سوال یہاں پر یہ آتا کہ یہ روزے کا بیان چل رہا ہے، نفل روزوں کا بیان، اور اس میں ایک حدیث شریف آ گئی یہ نفل نماز کی جی. اس میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا بعد کے زمانے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد جو ان کے شاگردوں نے جو کاپی کیا تھا جی، شاگرد جو کاپی کیا، عام طور پر جو بڑے محدثین ہوتے تھے وہ خود لکھتے نہیں تھے، وہ یاد کر لیتے تھے ہر چیز، ان کو ہر حدیث، سند، تفصیل وغیرہ سب ان کو زبانی یاد ہوتی تھی. وہ شاگردوں میں بیان کرتے تھے تو کچھ شاگرد سن کے یاد کرتے تھے اور کچھ شاگرد سنتے اور لکھتے تھے. تو شاگردوں سے لکھنے میں شاید یہ نفل نماز کی حدیث شریف شاید ادھر روزے میں آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کی غلطی ہو. اور ایک توجیہ بھی اس کے اندر یہ بیان کیے ہیں ائمہ کہ یہ جو نفل نمازوں کا بیان، پھر نفل نماز چاشت کا بیان، پھر نفل روزوں کا بیان، اس کے بارے میں کہا گیا کہ نفل عبادتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل عبادتوں کا ایک ہی ہیڈنگ بنائے تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اندر یہ سارے احادیث لائے تھے. بعد کے علماء نے اس کو، کیونکہ بیان بہت بڑا ہو رہا ہے اور اس میں احادیث بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے دو اور ٹائٹلز بیچ میں قائم کیے. دو سبجیکٹس انہوں نے الگ سے بیچ میں بنائے ہیں. ایک نماز ضحیٰ، چاشت کی نماز کا ایک ہیڈنگ انہوں نے اضافہ کیا، اور ایک روزوں کا اضافہ کیا. ورنہ یہ پورا چیپٹر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا بیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کا بیان جو ٹائٹل آیا ہے. دیکھیے آپ ٹائٹل چیپٹر 40 پر جو آیا، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ چیپٹر 40، 41، 42 اور 43 یہ تینوں ملا کر ایک ہی بیان تھا اصل میں، جس میں
3 टाइटल्स बाद के उलमा ने इसमें इजाफा किया। जब ये पूरा एक ही टाइटल था तो फिर ये हदीस इस चैप्टर के अंदर आना सही हो जाती, वरना फिर वो कॉपी करने वालों की गलती है कि उन्होंने उधर की हदीस को इधर जिक्र कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 44 44वां बाब शुरू करते हैं। बाबु मा जाअ फी क़िराअति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तिलावत का बयान कि सरकार कुरान कैसा पढ़ते थे। ठीक है, हदीस नंबर 314 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. حضرت یعلا بن مملک کہتے ہیں میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت قرآن تلاوت قرآن کیسی تھی. بس ام المؤمنین نے اس کو اس طرح سے بیان کیا فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ, انہوں نے اس کو اس طرح سے اس کا وصف بیان کیا قراءة مفسرة, ایک ایسی تلاوت جس کی ہر بات واضح ہو, جس میں ہر لفظ کھلا سمجھ میں آ جائے. قراءة مفسرة یعنی ایک حرف بھی اس کے اندر نہیں کھاتے. مفسرة حرفا حرفا, ایک ایک حرف کلیئر سنائی دیتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمائیں یا قرآن کی تلاوت کرے تیز تیز پڑھ لیتے نہیں چلے آتے تھے, ایک ایک حرف ہر ایک آدمی کو سنائی دیتا. یعنی پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے حافظ کو بھی, اور بالکل جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا لیکن اس سے کہا جائے کہ ہاں یہاں پر سرکار فے ادا کرے, عین ادا کرے, نون ادا کرے, اس کو پورا ایک ایک لفظ کلیئر سمجھ میں آتا تھا. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 315 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مدا. حضرت قتادہ کہتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن قراءت قرآن کیسی ہوتی تھی, سرکار قرآن کیسا پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا مد کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت انس کیسا کہتے ہیں, مد کے ساتھ پڑھتے, یعنی قرآن کریم کے اندر کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے کتنا نہیں کھینچنا ہے اس کا اہتمام ہوتا تھا. ایسا فٹافٹ پڑھ لیتے چلے نہیں جاتے تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ولا میں لام کے بعد الف آ رہا لیکن اس کو کھینچنا نہیں ہوتا ہے. جی غیر المغضوب علیہم, مغضوب میں بعد کے بعد واو آیا اس کو 2 حرکت آپ کھینچے. جی وہاں پر صرف ولا میں الف لکھنے کے باوجود صرف زبر لگایا گیا ولا الضالین, الف کو پڑھا نہیں گیا, اور یہاں پر واو لگا تو آپ 2 حرکت پڑھے ہیں اس کو غیر المغضوب علیہم. ولا الضالین کہتے ہیں, ولا الضالین 4 حرکت پڑھے یا 6 حرکت پڑھے, مد لازم کے اعتبار سے 6 حرکت یعنی ولا الضالین. تو اس طرح سے جہاں پر جتنا کھینچنا ہوتا ہے, یہ قواعد تجوید بعد میں بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کم کھینچتے تھے, جہاں زیادہ کھینچتے تھے, جہاں بہت زیادہ کھینچتے تھے, ان چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ پورا فن تجوید اور فن مخارج بنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلفظ پروناؤنسیشن کے آپ کے کلیئرٹی کے بنیاد پر مخارج حروف طے ہوئے کہ کون سے لفظ کو کیسا پروناؤنس کیا جائے گا. سرکار کے کلیئرٹی جو پہلی حدیث میں ہم گئے وہ کلیئرٹی سے مخارج حروف اور الفاظ کی ادائیگی کا کیا کہتے ہیں قانون بنا. اسی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھینچنے اور روکنے کے اعتبار سے پھر باقی قواعد تجوید بنائے گئے, مد کے سارے قواعد بنائے گئے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. حديث نمبر 316 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو اپنی تلاوت کو بیچ میں کٹ کرتے تھے, یعنی رکتے تھے. پڑھتے تھے آقا یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین کہتے پھر رک جاتے. ثم یقول الرحمن الرحیم ثم یقف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور رک جاتے, وقف کرتے. وَكَانَ يَقْرَأُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکی یوم الدین پڑھتے تھے. مالکی یوم الدین بھی ایک تلاوت ہے, ملکی یوم الدین بھی ایک تلاوت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قراءتیں مختلف ہوتی ہیں, پڑھنے کے جو ڈھنگ رہتے ہیں حرکات اور تجوید کے اعتبار سے کئی مقامات پر فرق آتا ہے.
کئی جگہوں پر حروف بھی تبدیل ہوتے ہیں، حروف بھی تبدیل ہوتے ہیں. یہ فن قرات ہوتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ ماہرین رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے انزل القرآن علی سبعۃ احرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے. تو 7 الگ الگ ڈھنگ ہے، اور روایتیں 10 کی بھی روایتیں بھی ملتی ہے. تو یہ الگ الگ روایتیں رہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ ہے تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے فوائد معلوم ہوں گے. یہ فن تفسیر میں یہ مختلف قراءتیں کام دیتی ہیں، اور سب کے سب قرآن کریم ہیں، سب کے سب قرآن کریم ہے. ایک بڑا مضمون ہے اس کے اندر، کبھی موقع ہو تو اس اسپیشل عنوان پہ ہم اسپیشلی سبجیکٹ رکھ کر اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بہرحال مالکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بھی پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک رک کر پڑھتے تھے. یعنی ایک بڑی سانس کھینچ کے جتنا سانس میں پڑھ سکتے اتنا پڑھ دیے، پھر رکے، پھر اس کے بعد ایک بڑی سانس کھینچ دیے. ایسا نہیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اطمینان سے پڑھتے تھے، جہاں جہاں وقت ممکن ہوتا، جہاں جہاں آیت ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے ہوئے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں. ہاں تھوڑا بہت اگر لحن لانے کے لیے اور قرآن میں نغمگی لانے کے لیے اگر کہیں وقف ہو اور وہاں وصل کیا جائے، جی جہاں وصل کا ہو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وقف کر کے پھر پیچھے سے لیا جائے. اگر تھوڑا بہت لحن لانے کے لیے بلا تکلف، بلا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالے بغیر اگر کوئی اچھی سی لحن ترنم میں کوئی پڑھ سکتا ہے تو اس کی بھرپور اجازت ہے، جو کہ آگے کے احادیث میں اور کلیئر ہوتے چلے جائے گی. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 317 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل. حضرت عبداللہ بن ابی قیس سوال کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے. اب یہ یہاں پر کون سا سوال ہے؟ اس کے بارے میں شارحین حدیث لکھے ہیں کہ یہ رات میں تہجد میں جو سرکار نماز پڑھتے تھے، رات کی عبادت میں نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے اس سے متعلق یہ سوال ہے. انہوں نے کہا سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھا انہوں نے سوال کیا اکانا یسر بالقراءۃ ام یجہر، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلاوت کو چھپاتے تھے، یعنی بالکل کسی کو نہیں سنایا ویسا پڑھتے تھے تہجد میں، یا قرآن کو آواز سے پڑھتے تھے؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کل ذالک قد کان یفعل، ہر اس میں کا ہر طریقہ حضور اپناتے تھے، وہ بھی کرتے تھے یہ بھی کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی بالکل آہستہ پڑھتے تھے کہ کسی کو نہیں سنائی دیتا، اور کبھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز سے پڑھتے، دوسروں کو سنائی دیتا. اس طرح سے قلت الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعۃ. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے اس شریعت میں بڑی گنجائش رکھی ہے، شریعت میں بڑی گنجائش، مسئلے میں بڑی گنجائش رکھی ہے، ایسا ہی پڑھنا، ایسا ہی پڑھنا. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو کم آواز پڑھنے میں خشوع ملتا ہے، جی ان کی توجہ جمتی ہے. کچھ افراد ایسے رہتے ہیں جن کو آواز سے پڑھنے میں کیا کہتے ہیں توجہ جمتا ہے. اصل مقصد تو نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے نا. تو بہت سارے افراد عام طور پر آہستہ پڑھنے میں توجہ نہیں جمتی ہے. عام طور پر کم لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے جو آہستہ پڑھیں تو ان کی توجہ جمتی ہے. میجورٹی کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ آواز سے اگر پڑھیں گے تو ان کو جمتا ہے. ٹھیک ہے، توجہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف جمتی ہے، قرآن کی طرف، عبادت کی طرف ان کا ذہن جمتا ہے. تو اس کو اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے عوام الناس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی آواز سے ہی تلاوت کریں تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے اور نماز کے اندر ہی خیال رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 318 اچھا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على عريشي. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو میں سنتی. کون سی تلاوت ہے یہ رات کی نمازوں میں سرکار جو تلاوت کرتے تھے اس کی بات ہو رہی.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو میں سنتی تھی باللیل، رات کے وقت میں، وَأَنَا عَلَىٰ عَرِيشِي، اس حال میں کہ میں، دو ترجمے ہیں اس کے، اس حال میں کہ میں اپنے چھت پر ہوتی تھی، یعنی عریش کہتے ہیں نا یہ جو سائباں جو ڈالا جاتا، سجا جو ڈالا جاتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نیچے ہو، وہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور میں چھت پر ہوں، تو چھت پر بھی مجھے آواز آتی تھی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ چھت تک بھی آواز آتی تھی جی۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے جو کہ زیادہ اقرب الی الفہم ہے، یعنی جو زیادہ صحیح سمجھ میں آتا ہے، صحیح معنی یہاں پر عریش، عرش تخت کو بھی کہتے ہیں، عرش تخت کو کہتے ہیں عریشی، یعنی میں اپنے تخت پر ہوتی، کیونکہ زیادہ معقول بات نہیں دکھ رہی ہے کہ یہ رات کے وقت چھت پر کیوں چڑھتے، جبکہ اس زمانے کے چھت جو ہے وہ اتنے مضبوط بھی نہیں ہوتے اور رات میں چڑھنے کا اتنا سمجھ میں نہیں آتا، اور میں اپنے چھت پر ہوتی، یہ معنی میں اپنے تخت پر ہوتی، جو پلنگ ہوتا نا سونے کے لیے، تو وہ میں اپنے تخت پر سوتی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے، میں گھر میں اپنے تخت پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنا کرتی، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَرِيشِ، مجھے یہ بات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتانے کی بات اس کے اندر ایک ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت آواز سے فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 319 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھا جب وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، سرکار مکے میں داخل ہو رہے تھے اونٹ پر بیٹھ کر، اور وہ اونٹ جب داخل ہو رہا تھا میں نے حضور کو دیکھا وہ اونٹ پر سوار تھے اور وہ تلاوت کر رہے تھے۔ کیا تلاوت کر رہے تھے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح ہے نا، 26ویں پارے میں سورہ فتح، اس کی پہلی آیت اور پہلی اور دوسری آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، وہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے شارٹ میں بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے۔ قال فقرأ ورجع، تو فرماتے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلاوت فرمائے تو بلند آواز سے یہ تلاوت ہو رہی تھی اور سرکار نے اس میں آواز کو حرکت دی، آواز کو اس میں حرکت دی، جیسا قاری لوگ کرتے ہیں نا، قراء جو ہے ایسا آواز کو اونچا کرتے، آواز کو نیچا کرتے، تھوڑا حلق کے کمالات تھوڑے بہت وہاں پر دکھاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح سے کیا۔ قال وقال معاوية بن قرة لولا ان يجتمع الناس علي لاخذت لكم في ذلك الصوت او قال اللحن۔ معاویہ بن قرہ جو تابعی ہے، جو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ پبلک جمع ہوں گی، اب جہاں پر ہم ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ پبلک جمع ہوں گی تو سرکار کیسا پڑھے میں ویسا پڑھ کے سنا سکتا ہوں، یعنی وہ جو لحن جو جس ڈھنگ سے سرکار پڑھے تھے بڑی آواز میں اچھے لحن سے، میں بھی اس طرح سے پڑھ کے تم کو سنا سکتا ہوں، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ جمع ہوں گے، کیونکہ اگر لوگ جمع ہوں گے تو کوئی تائید کرے گا، کوئی مخالفت کرے گا، کوئی بولے گا کہ اس طرح سے کرنا جائز ہے، کوئی ناجائز ہے، اور غیر ضروری جو ہے شہرت والے کام ہوں گے، تو یہ چیز میں نہیں چاہتا، اس لیے میں نہیں سنا رہا ہوں، ورنہ میں سنا سکتا کہ سرکار کیسی آواز سے پڑھے تھے یا سرکار کیسے لحن سے پڑھے تھے۔ اب اس کے بارے میں دو تین باتیں ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آواز سے لحن سے ایسا حرکت دے کر پڑھے، اس کے بارے میں بتاؤں۔ بعض علماء اس میں یہ لکھے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے آواز کو حرکت دیتے ہوئے تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ آواز بلند اور صاف آواز میں سرکار پڑھ رہے تھے، اور آواز کی حرکت اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ اونٹ چل رہا تھا، سرکار اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹ چل رہا تھا، جی اونٹنی چل رہی تھی، تو اونٹ کے چلنے سے آپ کو پتا ہے کار میں جیسا بیٹھ کر جاتے ویسا تو چلتی نہیں اونٹنی تو حرکت کرے گی اس طرح سے، جی تو اونٹنی کی حرکت کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں حرکت آ رہی تھی، اس طرح سے بعض علماء نے لکھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدھ مرتبہ یہ عمل کر کے دکھا دیے تاکہ جو اچھے آواز والے قاری ہے ان کے لیے بھی ایک سنت بن جائے، ان کے لیے بھی ایک جواز کا رستہ نکل جائے کہ ہاں اس طرح سے بھی سرکار نے تلاوت کیا تھا کبھی، تو یہ اس طرح سے کرنا بھی جائز ہے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ قراء حضرات میں جو ہے ریاکاری آ جاتی ہے اور ان کا خیال قرآن سے اور سرکار سے، اللہ سے اور رسول سے ہٹ کر صرف میں کتنا اچھا پڑھا اور لوگ مجھے کتنا دیکھ رہے ہیں اور
اور سرکار اس میں کافی وعیدیں فرمائیں، کافی یعنی فرمائے ہیں کہ بڑا عذاب ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا ایسے افراد کو جو صرف اپنی ریاکاری کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور لمبی لمبی قراتیں اور شاندار اپنا پیش کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کا علم پیش کریں یا قرآن کی اچھے لحن پیش کریں، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے سرکار نے وعیدیں دی ہیں، لیکن اگر کوئی صرف قرآن کی نغمگی، قرآن کے حسن کے لیے اور قرآن لوگ سنیں غور سے اس لیے یا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اگر کر رہا ہے، اس کا مقصود قرآن ہے، اس کا مقصد اللہ اور اس کا رسول ہے، نہ کہ خود نمائی مقصود ہے، اگر وہ اللہ رسول کی طرف اس کا خیال ہے تو پھر وہ اس طرح سے تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک قاعدہ ہے کہ تکلف نہیں آنا، تکلف سے زیادہ فورس ڈال کے تکلف سے پڑھ رہے ہیں نہیں، ایسے تلاوتیں نہیں، تلاوت میں معنی مقصود ہوتا نا، تو جو اچھی آواز بنا تکلف کے آرام سے آپ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور آواز کو اچھی کرنے کے لیے اور قرآن کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے مشق کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، مشق کرنا چاہیے، مشق کرنا چاہیے، اور جس وقت تلاوت کرے تاکہ وہ اچھی آواز سے تلاوت ہو سکے۔ حدیث نمبر 320 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن ميصك عن قتادة بن دعامة التابعي عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، یہ قتادہ صحابی نہیں ہے، صحابی جو قتادہ ہے وہ غالباً قتادہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قتادہ بن دعامہ ہے، قتادہ بن دعامہ یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تو خوبصورت چہرے کے ساتھ بھیجا ہے، اچھے چہرے والے، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے چہرے بہت اچھے تھے، حسن الصوت، ہر نبی کا آواز اچھا تھا، ہر نبی کا آواز اچھا تھا، وکان نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الوجہ حسن الصوت، اور آپ لوگ کے نبی، حضرت قتادہ کہتے ہیں آپ کے نبی، امت جن سے خطاب کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کے جو نبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی بہت اچھے چہرے والے تھے اور بہت اچھی آواز والے تھے، وَكَانَ لَا يُرَجِّعُ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتکلف اپنے آواز کو ہلاتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت آواز ان کی نیچرلی اچھی تھی، نیچرلی ان کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ تکلف کے ساتھ اپنی آواز کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب اس کے اندر جو گنجائش ہے، بس اس میں قاعدہ یہ ہے کہ تکلف نہ ہو، تکلف نہ ہو، جان نکل جا رہی، چیخ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک 12 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک جی ہاں 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میں کویت میں تھا، کویت گیا تھا میں، اور ہمارے ساتھ شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ، شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں کویت گیا تھا، اور کویت میں ہم لوگ جو ہے ہم جہاں پر رکے تھے وہاں سے قریب میں ایک مسجد تھی، وہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تراویح کے لیے، بڑے اچھے کویت میں جو قراء ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ہر امام ہر حافظ کی ایسی آواز اور ایسی تلاوت یہاں پر، جس کو ہم یہاں پر ٹاپ کے قراء اور شاندار قراء جس کو کہتے، وہاں ہر مسجد میں ویسا قاری نظر آ رہا تھا، زیادہ تر اردن کے اور زیادہ تر سوریہ کے، بلاد الشام وغیرہ کے وہاں کے لوگ نماز پڑھاتے ہیں، اور کویتی لوگ بھی کثرت سے حفاظ ہوتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پروگرام یہ بنا کہ الجامع الکبیر جو کویت کی سب سے بڑی مسجد ہے، الجامع الکبیر بڑی شاندار مسجد ہے، تو شیخ الحدیث صاحب پہلے دن سے ہی بول دیے تھے کہ اپنے کو ایک دن جو ہے الجامع الکبیر بھی جانا ہے قیام اللیل کے لیے، رمضان کے آخری جو 10 دن آتے نا، تو قیام اللیل کے لیے ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر نماز پڑھیں گے تراویح۔ تو وہاں پر قاری ہوتے تھے مشاری راشد العفاسی، راشد مشاری العفاسی، مجھے نام برابر یاد نہیں آ رہا، العفاسی، مشاری العفاسی اگر آپ لکھیں گے انٹرنیٹ پہ، بہت مشہور قاری ہے اور بہت زبردست نعت خواں بھی ہے، وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور آج کل اپنے بیٹے کو بھی لا رہے ہیں وہ نعتیں پڑھنے میں، باپ بیٹے دونوں مل کے نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، ہم کو نہیں پتا تھا کہ اس دن ان کی امامت ہے، وہ بڑی مساجد میں ایک ایک دن ایک ایک امام کو بدلتے ہیں نا، تو وہاں پر ہم پہنچے تو وہ مشاری راشد العفاسی کی تلاوت، اللہ اکبر، اتنا حلق میں حرکت اور اتنی تلاوت ان کی، اوپر جا رہی نیچے جا رہی، اوپر جا رہی نیچے جا رہی، میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ نماز ہوتی بھی کیا ایسا، اتنی زیادہ حرکت تھی اس کے اندر، اور میں حیرت میں تھا، یعنی ہم نماز پڑھے، اتنا بڑا مجمع تھا کہ ہم کو جگہ تو فٹ پاتھ پہ ملی نا، مسجد کو تو ہم نماز ختم ہونے کے بعد اندر جا کر دیکھے، پوری مسجد بھری ہوئی، روڈ بھرے ہوئے، فٹ پاتھ بھرے ہوئے، اور ہر جگہ مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع، نماز پڑھے،
اور نماز پڑھنے کے جب نماز ختم ہوئی تو سلام پھیرنے کے بعد پوری نماز ہونے کے بعد میں جو ہے شیخ الحدیث صاحب کی طرف دیکھا، یعنی میرے نگاہوں میں تعجب اور سوال تھا کہ مول صاحب کیا ایسا پڑھنا چاہیے؟ تو یعنی خالی دیکھنے پر ان کی فراست دیکھیے آپ، صرف دیکھنے پر شیخ الحدیث صاحب میرے کو بولے کہ کتنی اچھی نماز ہوئی، کتنی اچھی تلاوت تھی. اب میرے اندر کوسچن، میرے آنکھوں میں کوسچن اور بڑھ گیا. بولا مول صاحب کیا یعنی ایسا تلاوت کر سکتے؟ تو انہوں شیخ الحدیث صاحب یہ فرمائیں کہ یہ آدمی جتنی بھی حرکت دے رہا ہے اپنے حلق کو اور جتنا آواز کو اونچ نیچ اور جو بھی لحن میں پڑھ رہا ہے، اس کے لحن میں تکلف نہیں ہے. فرمائیں تکلف نہیں ہے، یعنی یہ بائی فورس نہیں کر رہا ہے. اس کی آواز میں یہ حسن ہے کہ وہ اس طرح سے، یعنی اس نے اپنی مشق اتنا کر لی ہے اور اتنا وہ تیار ہے اور اس کی آواز میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو بائی فورس زبردستی کے وہ اس طرح سے نہیں کر رہا ہے. وہ لحن میں اطمینان سے، خوشی سے، مزے لیتے ہوئے کر رہا ہے. نیچرلی وہ اتنا زیادہ اوپر نیچے کر رہا ہے. اور اگر نیچرل ہو، بنا تکلف ہو، تو پھر لحن جتنا بھی زبردست ہو اور جتنی بھی آواز میں حرکت ہو، اس سے قرات ٹھیک رہتی ہے، جائز رہتی ہے. لیکن اگر اپنے جان پر بار ڈال کر کوئی تکلف کے ساتھ زبردستی کے اگر آواز کو اوپر نیچے کر رہا ہے تو اس سے قرات مکروہ ہوتی ہے. اور آپ لوگ سن لیجئے، میں نام اس لیے لیا، مشاری راشد العفاسی، قاری مشاری راشد العفاسی کویت کے جو ہیں، آپ ان کو سن لیجئے، ان کی تلاوت سنیے، آپ خود تعجب کریں گے کہ اتنی زیادہ حرکت ہو سکتی. تو اتنی بھی زیادہ حرکت کی ہوتی ہے بشرطے کہ قرات میں تکلف نہ ہو. اور قرات میں، قرآن کی تلاوت میں تکلف ختم کیسا ہوتا ہے؟ کثرت تلاوت سے. قرآن کو آرام سے پڑھنا اور زیادہ پڑھنا. بہت کم پڑھیں گے قرآن تو تکلف رہے گا، جی تیز پڑھنے جائیں گے تو تکلف رہے گا. قرآن کو زیادہ پڑھنا اور آرام سے پڑھنا. جب آپ آرام سے زیادہ پڑھیں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، بار بار پڑھتے جائیں گے، تو آپ کی تلاوت میں تکلف ختم ہو جاتا. اس کے بعد آپ کا نیچرل لحن آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے وہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ ہاتھ میں قرآن لیتے، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ہاتھ میں لیتے اور ترنم میں پڑھنے جاتے. نہیں آتا ترنم. آپ کو تجوید پر ترکیز کرنا پڑے گا. آپ کنسنٹریٹ جو ہے، آپ کا فوکس تجوید پر ہونا چاہیے، آپ کا فوکس مخارج پر ہونا چاہیے، قرآن کو صحیح پڑھنے پر فوکس ہونا چاہیے. جب آپ وہ فوکس کرتے ہوئے آپ اچھا پڑھنا شروع کر دیتے اور خود بخود آپ کی زبان کی سپیڈ بڑھتی ہے، جی زبان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو نیچرل لحن رہتا ہے اس کا نمبر آتا ہے، جی ترنم کا نمبر اس کے بعد آتا ہے. مخرج، تجوید اور تلاوت صحیح ہونے سے پہلے اگر کوئی ترنم کی طرف چلے گا تو معاملہ جو ہے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایسے ہی ہو جاتا جیسا بچہ سائیکل چلانا پوری طرح سے سیکھا نہیں اور لے کے پہلے دن تیز چلانے جا رہا تو کیا ہوتا، پھر گھٹنا چھلے جاتا، سر پھٹتا اور کونی ٹوٹتی. یہی ہوتا نا اس کا. تو ایسا ہو جاتا تلاوت کے اندر. پہلے آپ کو صحیح چلانے پر فوکس کرنا پڑے گا. جب آپ صحیح چلائیں گے اور چلاتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کو چلانے میں، سائیکل جو ہے چلانے میں، رائڈنگ میں آپ کو کیا کہتے ہیں، مزہ آنا شروع ہو جائے گا. خود آپ مزے لیں گے. اس کے بعد پہلے سیکھ تو لو. تو قرآن کو عام الناس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے لحن پر مت فوکس کرو. آپ سدیس ایسا پڑھے، شیخ عبد الباسط ایسا پڑھے، حذیفی ویسا پڑھے، نہیں. آپ یہ دیکھو کہ مجھے صحیح پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو قرآن کریم صحیح پڑھنے کی پریکٹس کرنا ہے، میں لحن کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسے قاری کو سنوں کہ ان کی ایک آیت سنوں اور میں پڑھتے جاؤں اور سنتے جاؤں اور پڑھتے جاؤں تاکہ میرا پروناؤنسیشن بھی صحیح ہو، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، ایک قاری کا نام بتا دیتا ہوں. قاری شیخ حذیفی یہ حرمین کے امام ایک گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. شیخ حذیفی کی مکمل قرآن موجود ہے. آپ کوئی بھی ایک سورہ ان کا نکال لیجئے چھوٹے سوروں میں سے، ان کی جو تلاوت رہتی نا اس میں لحن پہ بالکل فوکس نہیں ہے، تجوید پر فوکس ہے. آپ ان کی تلاوت نکالیے، ایک آیت ان سے سنیے، آپ پڑھیے، پھر وہی آیت سنیے، پھر وہی پڑھیے. آپ کئی مرتبہ کریے اور پھر اپنے ہی موبائل میں یا جو بھی ریکارڈر آپ کے پاس ہو اپنی تلاوت اس میں ریکارڈ کریے اور غور کریے شیخ حذیفی کیسا پڑھ رہا ہے اور ہم کیسا پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے اگر آپ کے پاس استاد ہے پڑھانے کے لیے تو سب سے اچھی بات ہے یہ. اور اگر آپ کے پاس استاد نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں آپ، جو اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اس طرح سے شیخ حذیفی کو سنیں. آپ میں بتا رہا ہوں، پھر سدیس کو مت سنیے، شریم کو مت سنیے، مشاری راشد العفاسی کو آپ اپنی تلاوت کو سدھارنے کے لیے مت سنیے. شیخ حذیفی کو سنیے اور اپنی تلاوت کو صحیح کر لیجئے.
اپنی تلاوت جب صحیح ہو جائے گی اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں گے جب کیا کہتے ہیں لہر آ جائے گی، تلاوت کے اندر ایک لہر آتی ہے، جب وہ لہر آ جائے گی تو پھر آپ خود محسوس کریں گے، آپ اندر سے بائی نیچر آپ کا دل دماغ آپ کا اندر سے جو ہے ایک لحن ایک ترنم اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ترنم ہوتا ہے پھر وہ حرکت والا ہو، وہ کم حرکت والا ہو، وہ سیدھا ہو، یہ جو لحن اور یہ جو ترنم آئے گا یہ نیچرل ترنم ہوگا، اس کی بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی کیفیت ہوتی ہے اور اس سے بڑا لطف آتا ہے، اور یہ اسلام میں پسندیدہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 321 231 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ایسی ہوتی، آپ کا قرآن پڑھنا ایسا ہوتا کہ جو کمرے میں بیٹھا ہوا آدمی ہو اور سرکار اگر دالان میں گھر کے اندر اگر سرکار کسی حصے میں اگر قرآن تلاوت کر رہے ہو اور کوئی آدمی اندر کمرے میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی سنائی دیتی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت آواز سے فرماتے. چیپٹر 45 45واں باب ہے، باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے سے متعلق بیان کہ سرکار کب روتے تھے، کس طرح سے روتے تھے. حدیث نمبر 322 322. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بکا بہت اچھی چیز ہے، رونا بہت اچھی چیز ہے. آدمی کے آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ دل کو زندہ کرتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے. جیسا مٹی ہوتی نا، جب مٹی بہت سخت ہو گئی تو اس کو بولتے ہیں یہ مردہ زمین ہے، بولتے ہیں اس کو کھودنا پڑتا ہے، اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس میں درخت لگنے کے امکانات ہوتے ہیں. اسی طرح سے آدمی کے جب آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں نرم ہوتا ہے، اور نرم ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہے. اگر کسی کا دل زیادہ سخت ہو جائے تو اس کو رونا نہیں آتا. اس کے بمقابل ہنسی، یہ آواز سے ہنسنا، زیادہ ہنسنا اچھی چیز ہے، ہنسنا بری چیز نہیں ہے، لیکن زیادہ ہنسنا دل کو پھر سخت کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں جتنا ہنستا ہے اس سے زیادہ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کی یاد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اپنے اعمال اپنے گناہ کو یاد کرنا اور خشیت سے آدمی کو چاہیے اللہ کی طرف توجہ کرے اور روئے. اور اپنوں کی محبت میں رونا بھی سنت ہے، اللہ کی محبت میں رونا، سرکار کی محبت میں رونا، اور اپنوں کی محبت میں جی اپنے رشتہ دار اپنے قریبی لوگ اپنے یار جو ہوتے ہیں ان کی محبت میں رونا بھی یہ بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے دل زندہ رہتا ہے، دل پتھر نہیں بننے دینا. حدیث نمبر 322 222 حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حضرت عبداللہ بن شخیر ان کے بارے میں لکھیے، غیر مشہور صحابی ہے یہ، عبداللہ بن شخیر، شخیر شین خے یا را، شخیر، عبداللہ بن شخیر، الشخیر بھی لکھ سکتے ہیں، عربی اسٹائل میں لکھ رہے ہیں. الحریشی العامری، عبداللہ بن شخیر الحریشی العامری، یہ صحابی ہیں، محدثین کی تعریف میں یہ صحابی ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اور یہ بعد کی زندگی بصرہ میں گزارے اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی. عبداللہ بن شخیر الحریشی العامری، یہ محدثین کے ٹرم کے حساب سے یہ صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے اور یہ بعد کی زندگی بصرہ میں گزارے اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوا جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. سرکار نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور میں اس وقت سرکار کے پاس آیا. وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی سرکار کے رونے کی وجہ سے، من البکا، رونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ایسے آواز آ رہی تھی جیسا مرجل کہتے ہیں ایسا بگونا جو دھات کا بنا ہوا ہو. جی
तांबे का या लोहे का बना हुआ जो भगोना होता है जिसमें खाना पकाते हैं जी, अगर उसमें पकवान हो रहा हो और चीज खौलती हुई उबल रही है, खौल रही है उसमें अंदर कत 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 किस तरह से आवाज आता है, इस तरह से जी, जो पकवान का जैसा आवाज आता है इसको अजीज कहते हैं, अजीज। तो मिर्जल जैसा बर्तन के अंदर खाना पक रहा हो और उसके अंदर उबाल और इस तरह से आ रहा हो, उस टाइप का आवाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से आ रहा था रोने की वजह से। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जल रहा था उस वक्त, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खशियत इलाही, जिक्र इलाही और मोहब्बत इलाही और वो कैफियत में अल्लाह को याद करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में रो रहे थे। तो मिर्जल जो है ये भगोने को कहते हैं जो धात का हो, और बाद में जो है गैर धात के भगोने, हर भगोने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। और अजीज जो है सौत कहते हैं, आवाज, आवाज को सौत कहते हैं। यहां पर अजीज का लफ्ज है, अजीज कहते हैं हर वो आवाज जो अंदर से आती हो, जैसे सीने से आवाज आ रही, सीने में से, तो ये वो आवाज नहीं है जो बाज़ाब्ता आदमी मुंह से निकाल रहा हो। ये जो मुंह से आवाज निकालते हैं इसको अजीज नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम कुछ बजा रहे थे, इसको अजीज नहीं कहते। अजीज उस आवाज को कहते हैं जो बंद जगह में हो रही हो, जैसा हम ये सीने में आवाज हो तो इसको अजीज कहेंगे। इसी तरह से कार है, आप कार स्टार्ट कर दीजिए, कार का इंजन चल रहा है तो ये आवाज बाज़ाब्ता नहीं निकाल, अब आप कार के अंदर आप टेप ऑन कर दीजिए, उसका जो आवाज होगा उसको अजीज नहीं कहेंगे, उसको बंद कर दीजिए। आप जो इंजन का आवाज होगा उसको अजीज कहेंगे, उसको अजीज कहेंगे। इसी तरह से जो मक्खी मच्छर वगैरह जो उड़ते हैं ये बाज़ाब्ता मुंह से अगर आवाज निकालते हैं तो उसको अजीज नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जो परों से उड़ने की वजह से और उनके जिस्म की हरकत से जो आवाज आती है इसको अजीज कहते हैं। तो जो आवाज अंदर से आती हो, इनसाइड से जो आवाज आती हो किसी चीज की हरकत और चलने की वजह से, जैसा कि बताया कि भगोने में खाना पकने की वजह से, इसको अजीज कहते हैं। ये स्पेशल वर्ड है, अंदर से आने वाली आवाज। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे भगोने में खाना पकते वक्त जिस तरह से आवाज आती, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मुताअस्सिर थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और रोने से इतनी आवाज उनके सीने मुबारक से आ रही थी। ठीक है, और इस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने के बयान से मुताल्लिक़ काफ़ी अहादीस शरीफा है, इंशाअल्लाह ताला कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।